السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی زبردستی عورت کا حق مہر خود لے سکتا ہے، جیسے باپ، بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر خامند۔ کیا کوئی عورت سے اس کا حق مہر چھین سکتا ہے اگر عورت نہ دینا چاہے؟ جبکہ حق مہر تو عورت کے لیے نکاح کی تمام شرائط میں سے ایک لازمی شرط ہے، تو حق مہر زبردستی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جبکہ زمانہ جاہلیت کی یہ رسوم تھی کہ لوگ جو تھے وہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو بیاہتا نا تو اسی گھر سے ایک اور بیٹی لے آتا تاکہ اپنی بیٹی اس گھر میں دے دے، اور اس گھر سے بیٹی لے آتا تاکہ اسے نہ ہی اپنی بیٹی کا وہ حق مہر پھر مانگتا، اور جو وہ بیاہ کر لا رہا ہے نہ ہی اسے اس عورت کا حق مہر دینا پڑے۔ تو اسے نگاہ شگار کہتے ہیں، یعنی حق مہر کی بات ہی نہ کرنا، اور یعنی ایک بیٹی ایک نکاح کے بدلے دوسرا نکاح کر دینا، اسے نگاہ شگار کہتے ہیں، جسے ہم عام رسم و رواج میں وٹو سٹا بھی کہتے ہیں۔ یعنی کیا وٹو سٹا کرنا جائز ہے؟ تو اگر تو دونوں گھروں کی خواتین کو ان کے حق مہر دے دیے جائیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں، ورنہ ویسے یہ جائز نہیں، اسے نگاہ شگار بھی کہتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایک بہت بڑی ناانصافی یہ ہوتی تھی کہ جو عورت ہوتی نا یتیم بچی، اگر اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو یتیم بچی کے جو ولی ہوتے، وارث ہوتے یا سرپرست جن کے پاس وہ رہ رہی ہوتی تھی نا، وہ عورتیں وہ گھر والے جو ہیں اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے تاکہ ان کو کسی نہ کسی طرح حق مہر نہ دینا پڑے، یا اگر وہ عورتیں مالدار ہوتی یعنی یا پھر وہ حصے دار ہوتی، جیسے چچا کا بیٹا ہو اور عورت ہو، اس کا باپ فوت ہو چکا ہو، تو وہ یتیم جو بچی ہے چچا اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بیاہ دے اس کو مالدار سمجھتے ہوئے، جبکہ بیٹے کے دل میں کوئی بھی الفت نہ ہو، تو یہ اس طرح جائز نہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی طرح کرتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا، آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم ڈرو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر تم نکاح کرو جو تم کو خوش لگے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین اور چار چار بھی نکاح کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تعدلوا، اگر تم ڈرو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو بس ایک ہی عورت بہتر ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ عورت جو تمہاری لونڈی ہے، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس بات سے بہت زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ یعنی اگر تو عورت جو ہے وہ دو مرد جو ہے وہ حق مہر ادا کر سکتا ہے تو پھر انصاف کر سکتا ہے، تو پھر وہ چار چار شادیاں کر سکتا ہے، ورنہ ویسے نہیں کرے گا۔ اور جو یتیم بچی ہوگی اس کا حق مہر جو ہے سرپرست خود نہیں رکھے گا، وہ دے گا اس کو۔ تو سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے اسے صرف اس غرض کے ساتھ اس سے نکاح کر رہا تھا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، اور نہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی الفت تھی۔ یعنی اس لڑکی کے لیے اس شخص کے دل میں الفت تو نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک کھجور کی مالکن تھی اس لیے وہ شخص اس سے نکاح کر رہا تھا، کیونکہ وہ یتیم تھی تو وہ اس کی سرپرستی میں تھی، تو اس نے چاہا کہ یہ اس کو وہ باہر نہ جانے دے، اس کو گھر کی بیٹی ہے گھر میں ہی رکھے، نہ اس کو زیادہ اخراجات دے گا، نہ ہی پھر اس کو جو حق مہر ہے وہ دے گا، تو وہ اس کو اپنے ہی نکاح میں رکھ لے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ بانجے زبیر نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بانجے کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکہ کے روز کی اس کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال حسن پسند آ جائے، مگر وہ اس سے اس کا حق مہر دینے پر آمادہ نہ ہو جتنا اسے دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ یعنی اس عورت کو جتنا دوسرے لوگ حق مہر دے رہے ہیں وہ شخص خود اس کو اتنا حق مہر دینے پر آمادہ نہیں ہے، اس کو اس کا جمال بھی پسند ہے اور اس کا مال بھی پسند ہے، اور وہ اس کو اپنے نکاح میں لے لے تو یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی عورت کا حق مہر ہے، عورت ہی صرف اس کو استعمال کرے گی، کوئی اور شخص اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو نہ ہی زبردستی کوئی بندہ چھین سکتا ہے، جبکہ اگر کوئی چھینے گا تو یہ زمانہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہوگی۔